السلام علیکم۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آیا ہے کہ زہار کا کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زہار کہتے کسے ہیں۔ زہار کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دے، بہن کہہ دے، یا ماں کی طرح کہہ دے یا بہن کی طرح کہہ دے، تو یہ زہار ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ اس شکل میں ہے جب کوئی جان بوجھ کر کہے۔ اگر کوئی بھول کر کہہ دے تو اس کا حکم الگ ہے۔ اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کیا جائے، یا 60 دن کے مسلسل روزے رکھے جائیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ لیکن یہ صرف مرد کے لیے ہے، خواتین کے لیے عیاشی ہے۔ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کو بھائی یا بیٹا یا باپ کہہ دے تو اس پر کوئی حد نہیں ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگ لے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ہے جی، داڑھی کے سفید بال اکھاڑنے کے بارے میں کیا شریعت کیا کہتی ہے؟ منع کیا گیا جی۔ ہاں، آپ ان کو رنگ سکتے ہیں، کالا اور براؤن رنگ ملا کے، ڈارک براؤن کلر، گہرا بھورا رنگ، وہ آپ استعمال کر کے ان کو رنگ سکتے ہیں۔ اس کا ثبوت حدیث میں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آگے جی، کہ مرد لوہے کی انگوٹھی پہن سکتا ہے؟ میرے عزیز، اس سوال میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ مثلا جب ہم احادیث مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہے، اور ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک زندگیوں سے چاندی کے علاوہ کسی اور انگوٹھی کا ثبوت نہیں ملتا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری طرف جب ہم صحیح بخاری میں موجود ایک حدیث کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک عورت آئی، اس نے اپنے آپ کو آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا نکاح کے لیے۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی نے کہا جی میرا نکاح کروا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس حق مہر کے لیے کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا جاؤ تلاش کرو، چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں سے بعد اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ وہ لوہے کی انگوٹھی صحابی کے پاس موجود تھی یا ہونی چاہیے تھی، یا کم از کم اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جائز سمجھتے تھے، تو آپ نے اس لیے فرمایا کہ جاؤ جا کے لوہے کی انگوٹھی لے آؤ۔ تو اس کو بنیاد بنا کے بعد اہل علم یہ کہتے ہیں کہ لوہے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ لیکن یہ استدلال بہرحال قابل قبول اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ لوہے کی انگوٹھی اس کا وجود نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور استعارہ یہ لفظ استعمال کیا، اور کسی صحابی سے پہننا بھی ثابت نہیں۔ لہذا جٹکا سیدھا سادہ صاف مسئلہ یہی ہے کہ مرد کے لیے چاندی کے علاوہ کوئی بھی انگوٹھی پہننا درست نہیں۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سرخ رنگ کے بارے میں سوال آیا ہے کہ کیا یہ پہننا حرام ہے؟ اتنا بڑا فتویٰ تو نہیں لگایا جا سکتا، لیکن بنیادی طور پر شریعت نے ہر اس رنگ کے استعمال سے منع فرمایا جس میں عورتوں کی مشابہت لازم آتی ہو۔ تو خالصتاً سرخ رنگ جو ہے یہ تو خیر خواتین استعمال کر پرہیز کرنا بہتر ہے، لیکن یہ فتویٰ لگا دینا کہ سرخ رنگ کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے، یہ بات میرے علم کے مطابق سختی میں آتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آیا ہے کہ چہرے پر جو زائد بال ہوتے ہیں کیا ان کو اتارنا جائز ہے؟ میرے عزیز، وہ بال کون سے ہیں؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ کا سوال
ان بالوں کے بارے میں ہے جو ہوتے داڑھی والے ہیں، لیکن ہم تسلیم نہیں کرتے کہ یہ داڑھی کے بال ہیں۔ جس طرح کے بعد معزز مکرم محترم علماء کرام میک اپ کرتے ہیں نا، اور بعد نے تو ماشاء اللہ اتنا اس سلسلے کو وسیع کیا ہوا ہے کہ وہ کافی نیچے تک سفر کر جاتے ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کو داڑھی کی تعریف آتی ہے؟ داڑھی کہتے کسے ہیں؟ چہرے اور ٹھوڑی پر اگنے والے وہ بال جو مرد اور عورت میں فرق کرتے ہیں۔ تو جو بال آپ کے چہرے پر اگ رہے ہیں اور وہ لبوں یعنی مونچھوں کے نہیں ہیں، وہ داڑھی کے بال ہیں میرے عزیز۔ اب آپ کہیں نہیں جی اس طرح تو پورا چہرہ جو ہے وہ بھر جائے گا۔ بالکل بھرے گا۔ کچھ فیصد لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا پورا چہرہ جو ہے وہ بھر جاتا ہے، لیکن وہ بال داڑھی کے ہی ہوتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز شک سے پاک ہے اس کو لے لو، جو شک والی ہے اس کو چھوڑ دو۔ ہمیں تو کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ یہ داڑھی کے ہی بال ہیں، لیکن اگر آپ کی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ بال اگر داڑھی کے نہیں ہیں تب بھی آپ کے ذہن میں شک و شبہ موجود ہے، تو تبھی آپ نے سوال کیا نا۔ تو اس لیے افضل، اولا اور بہتر یہی ہے کہ ان بالوں کو چھوڑ دیا جائے۔ السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ہے جی، مرد کیا چہرے پر کریم لگا سکتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ اس سوال کے جواب کا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ کریم کس نقطہ نظر سے لگائی جا رہی ہے۔ اگر تو اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ میرا چہرہ پرکشش ہو جائے تو یہ خواتین کی مشابت ہے، اور کریم لگانا، میک اپ کرنا ویسے بھی خواتین کا کام ہے، مردوں کا تو نہیں۔ لیکن اگر کوئی طبی مسئلہ ہے، جس طرح کہ ابھی آگے گرمی کا موسم آ رہا ہے تو دھوپ کی وجہ سے جلد جھلس سکتی ہے، اس جلساؤ سے بچنے کے لیے کریم لگائی جائے، یا بعض لوگ قدرتی طور پر ان کے جسم میں خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ پھر اس کے لیے سردی کے موسم میں یا کسی بھی موسم میں کولڈ کریم لگاتے ہیں، تو اس کا جواز ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کریم لگانے یا نہ لگانے کا انحصار آپ کی نیت، آپ کے ارادے پر ہے کہ آپ کس نیت سے یہ لگا رہے ہیں۔ تو اگر نیت درست ہے، ارادہ درست ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔